بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دعائے عرفہ۔ میدان عرفات میں دوران وقوف دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عرفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مڑی، اس کی نکیل ہاتھ سے گر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ سے اس کی نکیل تھامے رکھی اور دوسرا ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے رکھا۔ میدان عرفات میں مانگے جانے والی بہترین دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اس کی ہے، حمد کے لائق وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو آج میدان عرفات میں مغفرت کی دعاؤں میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ کی بخشت کے آرزو مند ہیں، عمر بھر کی جانے والی دعاؤں کے ثمرات سے مستفید ہو رہے ہیں، وہ اس قدر خوش نصیب ہیں۔ بے شک اللہ جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے گھر بلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے حج کی سعادت عطا کرتا ہے۔ ذی منع میں قیام کا دن ہے اور 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد عرفات کے لیے روانگی۔ یہ دن حج کے 5 ایام میں اہم ترین دن ہے۔ میدان عرفات میں وقوف کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اصل میں اسی دن کے لیے لاکھوں فرزندان توحید ہر سال مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں، اور 9 ذی الحج کے درمیان کی رات نیند کی آتی ہے، لیکن پھر بھی حجاج کرام کو اس رات ضرور آرام کرنا چاہیے کہ اب دوسرے دن انہیں حج کی لذتوں کے نزول سے مستفید ہونا ہے۔ 9 ذی الحج کی فضیلت سے سب واقف ہیں۔ آج ہی کے دن کے انتظار میں یہاں موجود مسلمانوں نے نہ جانے کتنے برس آرزو کرنے میں گزارے ہیں۔ آج کا دن تو آرزو کی تکمیل کا دن ہے، آج کا دن تو دعاؤں کے مستجاب ہونے کا دن ہے، آج کا ہی دن تو گناہوں سے پاک ہونے کا دن ہے، آج ہی کا دن تمنوں کے ثمرات سمیٹنے کا دن ہے۔ میدان عرفات میں موجود 145 فرزندان توحید کو آج ایک عجیب انعام ملنے والا ہے، ایک باعزت خطاب ملنے والا ہے جو دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار سے نہیں مل سکتا، جو کسی بزرگ کی خانگاہ سے نہیں مل سکتا، جو کسی فقیر کی چوکھٹ سے نہیں مل سکتا۔ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندوں کو حاجی کا خطاب عطا کرنے والے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج کا خاص الخاص رکن وقوف عرفہ ہے۔ حجاج کرام منع میں رات گزار کر جب بیدار ہوتے ہیں تو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ادائیگی نماز کے بعد عرفات روانہ ہونے کی تیاری کرتے ہیں۔ آج کے دن حجاج کرام عرفات کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس دن کی برکت سے آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے۔ آمین ثم آمین۔